بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اسماء ظروف میں سے، حروف شرط میں سے لفظ حیث اور اینہ. مصنف کہتے ہیں کہ لفظ حیث اور اینہ یہ دونوں مکان کے لیے آتے ہیں، دونوں نام ہے مکان کے، دونوں ظرف مکان ہیں، عموم مکان کے لیے آتے ہیں. لہذا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہے انت طالق حیث شئت، تجھے طلاق ہے جہاں تو چاہے، انت طالق این شئت، تمہیں طلاق ہے جہاں پر تو چاہے. تو جب تک عورت طلاق نہیں چاہے گی طلاق واقع نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب یہ دونوں نام ہیں مکان کے، اور طلاق ان چیزوں میں سے ہے کہ جو مکان کے ساتھ خاص نہیں، مکان دون مکان کے ساتھ خاص نہیں، اس لیے کہ طلاق جب واقع ہوتی ہے تو ہر جگہ واقع ہوتی ہے، کسی خاص مکان کے ساتھ نہیں. اس لیے مکان کے ساتھ اس کا ذکر کرنا یہ لغو ہو جائے گا، اور مجازن یہ مجاز ہوگا ان شرطیہ کے معنی میں. لہذا یہ ان شرطیہ کے معنی میں ہوگا مجازن. انت طالق حیث شئت یا این شئت یہ ان شئت کے معنی میں ہو جائے گا، اگر تو چاہے تو تجھے طلاق ہے. اور ان کی صورت میں تفویض طلاق ہوتی ہے تو یہ تملیک طلاق ہے جو کہ مجلس تک رہتی ہے، منحصر رہتی ہے. اگر مجلس میں عورت طلاق کو چاہے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر مجلس ختم ہونے کے بعد طلاق کو چاہے گی تو طلاق واقع نہیں. لہذا یہ طلاق عورت کی یہ مشیت یہ موقوف ہوگی مجلس پر. یہ اذا اور متا کے معنی میں نہیں ہوگی. حیث اور اینہ یہ ان شرطیہ کے معنی میں ہے، لیکن یہ اذا اور متا کے معنی میں نہیں. اس لیے کہ اگر اذا اور متا کے معنی میں ہو جائے تو پھر اذا اور متا عموم زمان اور کلیت زمان کے لیے آتی ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر وہ مشیت مجلس تک منحصر نہ ہو بلکہ اس میں عموم ہو، مجلس کے بعد بھی مشیت برقرار رہے. اس لیے یہ اذا اور متا کے معنی میں نہیں بلکہ ان شرطیہ کے معنی میں ہے. اس لیے کہ جب ان کا حقیقی معنی درست نہیں بنتا، متعذر ہو گیا، اس لیے کہ طلاق کسی مکان کے ساتھ خاص نہیں، تو یہاں اس حیث اور اینہ کا حقیقی معنی متعذر ہونے کی وجہ سے ان کو ان شرطیہ کے معنی میں لیں گے، لیکن اذا اور متا کے معنی میں نہیں لیا جائے گا. اس لیے کہ جب ان سے شرطی ظرفیت والا معنی الگ کر دیا جائے، اینہ اور حیث سے جب ظرفیت والا معنی الگ کر دیا جائے تو پھر اس اینہ اور حیث کے زیادہ قریب تر معنی جو ہے وہ ان شرطیہ ہے. اس لیے کہ دونوں ظرف کے لیے ہے، اور جو ظرف کلام میں ہوتی ہے یہ ظرف نسبت اور کلام کے لیے قید بنتی ہے شرط کی طرح. جیسے شرط کلام میں قید بنتی ہے، اسی طرح ظرف بھی کلام میں قید بنتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی دوسرے کو کہے آتی کا غدن، تو یہ غدن کا جو لفظ ظرف ہے، چاہے ظرف زمان ہو یا مکان ہو، یہ جو غدن کا لفظ ہے یہ اتیان کے لیے قید بن گئی. اے اذا جاء الغد آتی کا، جب کل کا دن آئے گا تو میں آؤں گا. تو آتی کا غدن میں یہ ظرف ہے غدن، لہذا ظرف جو ہوتی ہے یہ کلام میں قید بنتی ہے شرط کی طرح. تو یہ دونوں بھی ظرفیت کے لیے ہے، حیث اور اینہ ظرفیت کے لیے ہے. جب یہاں طلاق کے ساتھ ظرف والا معنی متعذر ہے، حقیقی معنی متعذر ہو گیا،
تو اب ان دونوں سے اگر جب ظرف والا معنی علیحدہ الگ کر دیا جائے تو زیادہ قریب معنی پھر اذا اور متى کے بجائے ان شرطیہ ہے، اس لیے ان دونوں کو ان شرطیہ کے معنی میں کیا جائے گا مجازن، اذا اور متى کے معنی میں نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اذا اور متى ان میں ظرفیت بھی ہے اور شرطیت بھی ہے، وہ مقید ہے، اور ان جو ہے وہ ان اگرچہ دو ہیں، ایک ان نافیہ ہے اور ایک ان شرطیہ ہے، لیکن جو ان شرطیہ ہے وہ صرف شرط کے معنی کا فائدہ دیتی ہے، شرط کے علاوہ کسی اور معنی کا فائدہ نہیں دیتی، انہیں ظرفیت والا معنی اس میں نہیں۔ اور اذا اور متى میں ظرفیت والا معنی بھی ہے اور شرطیت کا معنی بھی ہے، اس لیے اذا اور متى یہ مقید ہے اور ان جو ہے یہ مطلق ہے، اور مطلق جو ہوتی ہے یہ مقدم ہوتی ہے، کیونکہ یہ مطلق جو ہے یہ مقید کا جز ہوتی ہے، کیونکہ مقید مطلق مع القید ہوتی ہے، تو مطلق مقید کا جز ہوتی ہے اور جز کل پر مقدم ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر بھی ان جو صرف شرط والا معنی دے رہی ہے یہ اذا اور متى پر مقدم ہوگی، لہذا یہاں حیث اور این کو جب ان سے ظرفیت والے معنی الگ کر دیے گئے تو پھر یہ صرف ان شرطیہ کے معنی میں ہوں گی، اذا اور متى کے معنی میں نہیں لیا جائے گا۔ اور ان کی صورت میں انت طالق ان شئت اگر شوہر کہہ دے تو اس صورت میں یہ تملیک طلاق ہے جو کہ مجلس تک رہتی ہے، مجلس کے بعد نہیں رہتی، اس لیے ان دونوں کو ان شرطیہ کے معنی میں لیا جائے گا مجازن، لیکن اذا اور متى کے معنی میں نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ شارح کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم چونکہ یہ حیث اور این دونوں عموم زمان ہے اور اذا اور متى دونوں عفواً حیث اور این یہ عموم مکان کے لیے ہے اور اذا اور متى دونوں عموم زمان کے لیے، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے، مناسب نہیں ہے کہ اس عموم مکان کو مجاز بنایا جائے عموم زمان سے، یہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں مناسب نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس صورت میں طلاق میں اصل ممانعت ہے، پھر اباحت بن جائے گی، کیونکہ جب یہ حیث اور این یہ جب اذا اور متى کے معنی میں ہوگا تو پھر وہ مجلس، وہ جو عورت کی مشیت ہے مجلس تک منحصر نہ رہے گی، مجلس کے بعد بھی ہوگی، جبکہ طلاق میں اصل ممانعت ہے، اصل حظر ہے، اگر مجلس کے بعد بھی مشیت برقرار رہے گی تو پھر وہ اصل اباحت جو ممانعت تھی وہ اباحت میں بدل جائے گی، کیونکہ طلاق اصل یہ ہے کہ اس میں اجازت نہ ہو، ممانعت ہو، تو اگر اختیار دے دیا تو وہ مجلس تک ہی منحصر رہے، مجلس کے بعد باقی نہ رہے، برقرار نہ رہے، لیکن اگر اذا اور متى کے معنی میں لیں گے تو مجلس کے بعد بھی باقی رہتی ہے، اس میں استمرار ہوگا، لہذا طلاق میں چونکہ اصل ممانعت ہے اس لیے مناسب نہیں کہ ان دونوں کو حیث اور اینا کے عموم مکان کو عموم زمان سے مجاز لیا جائے، یہ مناسب نہیں۔ اس لیے ان دونوں کو اذا اور متى کے معنی میں نہیں لیا جائے گا بلکہ صرف ان شرطیہ کے معنی میں لیا جائے گا، کیونکہ جب اس سے ظرفیت والا معنی الگ ہو جائے تو پھر زیادہ قریب تر معنی اس کا وہ شرط کا معنی بنتا ہے، اور ان اس میں اصل ہے، شرط میں ان اصل ہے اور وہ مطلق ہے، اس لیے ان ہی کے معنی میں ہوگا اور اذا اور متى کے معنی میں نہیں ہوگا۔ البتہ یہاں سوال یہ ہے، اعتراض ہے کہ یہ حروف شرط ہے، لیکن حروف شرط میں حیث کو ذکر کرنا، این کو ذکر کرنا، پیچھے گزر گیا کیفا کا لفظ اور کم کا لفظ گزر گیا، یہ چاروں اسماء ان میں تو شرط والا معنی ہے ہی نہیں، یہ تو صرف ظرف کے لیے ہے، تو پھر ان کو کیوں ذکر کیا حروف شرط میں سے؟ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا ہے کہ ان کی مناسبت ہے، اس لیے کہ کیفا حال دریافت کرنے کے لیے آتی ہے، کیفا للسؤال عن الحال،
یہ حالت دریافت کرنے کے لیے آتی ہے، اور یہ جو حال ہوتی ہے یہ قائم مقام ہوتی ہے ظرف کے. حال قائم مقام ہے ظرف کے. حال سے مراد حالت دریافت کرنا ہے. حال سے مراد وہ حال نہیں ہے جو کہ ماضی اور مستقبل کے مقابل میں ہے، اور حال سے مراد وہ حال بھی نہیں ہے کہ جو موصوف کے جو حال ذوالحال اور حال ذکر کیا جاتا ہے، حال نحوی بھی مراد نہیں ہے. حال سے مراد وہ حال بھی مراد نہیں ہے کہ جو مقابل میں آتے ہیں ملکہ کے. اس حال سے مراد وہ حال نہیں بلکہ حالت دریافت کرنی ہے. لہذا چونکہ یہ حال یہ ظرف کے قائم مقام ہے، حیث اور اینہ یہ آتی ہے مکان کے لیے ظرف کے معنی میں ہے، اور کم کا جو لفظ ہے کم کا کی تمیز کبھی کبھی ظرف آ جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں کم یومن سافرتا، تو کم ممیز اس کی تمیز ظرف آ گئی. یا کم دارن بنیتا، مکان بن گیا اس کی تمیز. لہذا چونکہ کم کی تمیز کبھی کبھی ظرف بھی آتی ہے، اس لیے اس کی مناسبت ظرف کے ساتھ ہے. تو چونکہ یہ چاروں میں ظرفیت کے معنی پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کو اذا شرطیہ کے ساتھ ان کی مناسبت ہو گئی. اذا شرطیہ بھی اس میں شرطیت والے معنی بھی ہے اور ظرفیت کے بھی ہے. متى میں ظرفیت کے معنی بھی ہے اور شرطیت کے معنی بھی ہے. لہذا چونکہ یہ ان میں بھی ظرفیت والا معنی پایا جا رہا ہے، اس مناسبت کی وجہ سے ان چاروں کو حروف شرط میں سے ذکر کیا. وگرنہ حقیقت میں یہ چونکہ ان میں شرط والے معنی ہے ہی نہیں، اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا. آگے مصنف کہتے ہیں کہ جمع کے لفظ کو ذکر کیا، جمع کے قاعدہ کو ذکر کیا. اگرچہ اس پر بھی اعتراض ہے کہ حروف معانی چل رہے اور جمع کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. جمع کو یا تو اسم کے قبیل سے ہے یا جمع تو فعل کے قبیل سے ہے، اور یہاں بحث چل رہی ہے حروف کی. تو یہ تو جمع کا قاعدہ ذکر کرنا یہ تو حروف معانی کے بحث کے مناسب نہیں ہے. اس لیے حروف معانی کے بحث کے آخر میں جمع کے ذکر کرنا ٹھیک نہیں. شارح نے اس کا جواب ذکر کیا ہے کہ جمع کے قاعدے کو اس لیے ذکر کیا کہ اگرچہ مناسب نہیں تھا، جمع کا تعلق حروف سے نہیں، لیکن چونکہ جمع بنتا ہے واو اور یا سے جمع مذکر سالم، اور الف اور تا سے بنتی ہے اگر مؤنث سالم ہو. تو چونکہ اس جمع میں بھی وہ حروف ہوتے ہیں واو اور یا، الف اور تا، لہذا چونکہ ان میں بھی حروف ہیں، اس لیے اس مناسبت کی وجہ سے حروف معانی کے بحث کے آخر میں جمع کے قاعدے کو بھی ذکر کیا. چونکہ یہ واو اور یا الف اور تا جمعیت پر دلالت کرتی ہے، اس لیے اس کو ذکر کیا. مصنف نے قاعدہ ذکر کیا کہ جہاں پر بھی جمع مذکر سالم کا صیغہ موجود ہو، مذکر کے علامت کے ساتھ ہو، جمع کا صیغہ ہو اور جمع مذکر سالم ہو، مذکر کے علامت کے ساتھ ذکر ہو، تو اس میں عورتیں بھی داخل ہوں گی تغلیباً. وہاں مؤنث بھی داخل ہوتی ہے، لیکن تغلیباً یہ جمع کا صیغہ ہے مذکر کے لیے لیکن مؤنث کو بھی شامل ہوگی، اور تغلیباً شامل ہوتی ہے لیکن وہاں ہوگی جہاں اختلاط ہو، جہاں مذکر اور مؤنث دونوں ہوں وہاں پر جمع کا صیغہ جیسے مذکر کو شامل مؤنث کو بھی شامل ہوگا، دونوں کو شامل ہوتا ہے. لیکن اگر وہاں صرف مؤنث ہو تو پھر جمع کا صیغہ مؤنث کو شامل نہیں ہوتا. اور جمع کے صیغے میں جو مذکر کے لیے ہے اس میں وہ ہے تو مذکر کے لیے، لیکن اگر اختلاط ہے مذکر و مؤنث دونوں موجود ہے تو پھر وہ مؤنث بھی جمع کے صیغے میں داخل ہے، یہ جمع کا صیغہ ان کو بھی شامل ہوگا. لیکن جہاں اختلاط نہ ہو، صرف مؤنث ہو، صرف عورتیں ہوں، تو پھر جمع کے صیغے میں صرف عورتیں داخل نہیں ہوں گی. جمع کے صیغے میں عورتیں تغلیباً داخل کی جاتی ہے، اور تغلیب وہی ہوگا جہاں مذکر مؤنث دونوں ہو، تو مردوں کو عورتوں پر غلبہ دے کر عورتوں کو اس میں داخل کر دیا جاتا ہے. لیکن جہاں عورتیں ہو مذکر ہو ہی نہیں
تو پھر وہاں جمع کا صیغہ عورتوں کو شامل وہ شامل ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مؤنث کا صیغہ ذکر ہو، صیغہ جمع کا مؤنث کے علامت کے ساتھ ہو اور وہاں اختلاط بھی ہو، تب بھی مذکر مؤنث کے صیغے میں داخل نہیں ہوں گے۔ صیغہ مؤنث کا ہے، جمع مؤنث کا صیغہ ہے اور اختلاط موجود ہے، مرد بھی ہے اور عورتیں بھی ہیں، لہذا مرد اس مؤنث کے صیغے میں داخل نہیں ہوں گے کہ عورتوں کو غلبہ دے کر مردوں کو بھی یہ صیغہ شامل ہو، عورتوں کو مردوں پر غلبہ نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ عورت تابع ہوتی ہے، مرد متبوع ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کو تو مردوں میں شامل کیا جاتا ہے اور مردوں کو عورتوں پر غلبہ دیا جاتا ہے، لیکن عورتوں کو مردوں پر غلبہ نہیں دیا جاتا۔ اس لیے اگر کوئی جمع کا صیغہ مؤنث کا موجود ہے تو وہاں اگرچہ اختلاط بھی موجود ہو، مرد مذکر اور مؤنث دونوں ہو، تو اس صیغے میں صرف عورتیں شامل ہوں گی، وہ صیغہ صرف عورتوں کو شامل ہوگا، مردوں کو شامل نہیں۔ حذیفہ کچھ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ جی، یہ ہمارے نزدیک ہے کہ اختلاط کے وقت مذکر کا صیغہ عورتوں کو بھی شامل ہوتا ہے تغلیباً، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہر صیغہ خاص ہے، ہر صیغہ خاص ہے، ایک خاص، ہر صیغے کو خاص کیا گیا ایک معنی کے لیے، لہذا جب ہر صیغے کو ایک معنی کے لیے خاص کیا گیا ہے تو پھر وہاں حقیقی معنی اس کا ہر جمع کی جو مذکر کی علامت ہے، ہر علامت مخصوص ہوتی ہے ایک معنی کے لیے، تو جو جمع مذکر کی علامت ہے وہ مردوں کے لیے ہے، مردوں کے ساتھ خاص ہے، مذکر کے ساتھ خاص ہے، اور جو مؤنث کی علامت ہے وہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، حقیقی معنی وہی ہے۔ اب اگر صیغہ جمع مذکر کا ہے، علامت ذکور کے ساتھ ہے، مذکر کے علامت کے ساتھ ہے، تو اس صیغے کو خاص کیا گیا ہے مردوں کے ساتھ، اور آپ کہتے ہو کہ عورتیں بھی شامل ہوں گی، تو مردوں کو مذکر کا صیغہ شامل ہونا تو حقیقتاً ہے، اس لیے کہ مذکر کی صیغے علامت کو مردوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، تو جس کے لیے وضع ہے اسی میں استعمال ہو، حقیقت ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہو عورتیں بھی اس میں داخل ہوں گی تو پھر وہ مجاز بن جائے گا، تو عورتیں بھی شامل ہوں اور مرد بھی شامل ہو، علامت ایک ہے مذکر کی، تو یہ تو جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا، جمع بین الحقیقت والمجاز کی خرابی لازم آئے گی، اس لیے مذکر کا صیغہ مذکر ہی کو شامل ہوگا، مؤنث کو نہیں۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ پھر کتاب اللہ میں تکرار لازم آئے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، مسلمین مذکر کا صیغہ ہے، اس میں عورتیں، اگر آپ کے قاعدہ لے لیا جائے تو اس میں عورتیں شامل ہے، یہ صیغہ جیسے مردوں کو شامل مسلمات کو شامل ہے، پھر آگے خود مسلمات کا ذکر آ گیا تو تکرار ہے، تکرار بھی مناسب نہیں ہے، تو ایک تو جمع بین الحقیقت والمجاز کی خرابی لازم آ رہی ہے، دوسرے تکرار کی خرابی لازم آ رہی ہے۔ اس وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہر صیغے کی علامت وہ ایک معنی کے لیے اس کو خاص کیا گیا ہے، یعنی مذکر کے لیے خاص کیا گیا ہے، وہی اس کا حقیقی معنی ہے، تو مذکر کے صیغے میں مذکر ہی کو شامل ہوگا، مؤنث اس میں داخل نہیں، اگرچہ تغلیباً ہی کیوں نہ ہو۔ اور مؤنث کا صیغہ صرف، جیسے مؤنث کا صیغہ صرف عورتوں کو شامل ہے، اس میں مرد داخل نہیں، ایسا ہی یہاں پر بھی مذکر کے صیغے میں بھی یہی ہوگا۔ شارح اس کا جواب دیتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے اس استدلال کا، کہ یہ کہنا کہ کتاب اللہ میں آیت میں پھر تکرار لازم آئے گا، آیت میں کیا لازم آئے گا؟ تکرار لازم آئے گا، اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے صرف عورتوں کے دلی اطمینان کے لیے نازل ہوئی، اس لیے کہ ازواج مطہرات میں سے بعض ازواج نے، جیسے محشی نے ذکر کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ما بالنا لم نذکر فی القرآن صریحا و استقلالا، ہماری کیا حالت ہے، ہماری کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں
کیا وجہ ہے کہ ہمارا ذکر قرآن مجید میں صراحتاً اور مستقل طور پر نہیں ہوتا؟ جب بھی دیکھو صیغہ مذکر کا، جب بھی دیکھو صیغہ مذکر کا صیغہ ہے، ہم عورتیں کبھی صراحتاً صیغے کے ساتھ ہمارا ذکر ہی نہیں کیا جاتا، ہم مذکور نہیں ہوتے صراحتاً اور مستقل صیغے سے۔ تو اللہ نے ان کی دلی خوشنودی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ آیت نازل کی جس میں مؤنث کی صیغے کا صراحتاً ذکر ہوا۔ لہذا یہ تو ان کی دلی خوشنودی کے لیے تھا، اس وجہ سے نہیں ہے کہ مذکر کے صیغے میں یہ عورتوں کو شامل نہیں اس لیے، بلکہ اس لیے کہ صرف یہ ان کی دلی خوشنودی کے طور پر تھا۔ جیسے کہ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے، قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ لہذا اصول یہی ہے کہ مذکر کے صیغہ جیسے مردوں کو شامل ہے، عورتوں کو بھی شامل ہے۔ دوسری جو خرابی انہوں نے ذکر کی ہے کہ جمع بالحقیقت والمجاز کی خرابی لازم آ رہی ہے، اس کا جواب دیا ہے، دو جواب دیے ہیں۔ ایک علی سبیل الانکار، کہ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہاں جمع بالحقیقت والمجاز ہے، اس لیے کہ یہ تغلیباً ہے، مجازاً نہیں ہے۔ اور جو تغلیب ہوتی ہے، تغلیب واضح کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ قاعدہ جمع کا قاعدہ بناتے وقت واضح تغلیب کا اعتبار کر کے جمع کا صیغہ وضع کرتا ہے، تو تغلیب یہ تو واضح ہی کی طرف سے قاعدے کے بناتے وضع کرتے وقت ہی ہوتی ہے۔ لہذا تغلیب مجاز نہ ہوا، تغلیب حقیقت ہی ہے۔ جب تغلیب مجاز ہے ہی نہیں، حقیقت ہے، تو پھر یہ کہنا کہ یہاں حقیقت اور مجاز جمع ہو رہے ہیں، مذکر کا صیغہ مذکر کو بھی شامل ہے اور مؤنث کو بھی شامل ہے، تغلیباً یہ حقیقت اور مجاز ہے، یہ بات تسلیم شدہ نہیں۔ اس لیے کہ تغلیب یہ مجاز کے قبیل سے نہیں، یہ مجاز نہیں بلکہ یہ حقیقت ہی ہے۔ اس لیے کہ قاعدہ بناتے وقت واضح تغلیب کا اعتبار کرتے ہوئے جمع کے قاعدے کو وضع کرتے ہیں۔ دوسرا جواب جو علی سبیل التسلیم ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں حقیقت اور مجاز جمع ہو رہے ہیں، لیکن جو تغلیب ہے یہ جو اس میں مذکر کے صیغے میں مؤنث داخل ہو رہی ہے، مذکر کا صیغہ جو عورتوں کو شامل ہے، یہ تغلیباً ہے، اور تغلیب عموم مجاز کے قبیل سے ہے، تغلیب عموم مجاز کے قبیل سے ہے۔ اور عموم مجاز جائز ہے، عموم مجاز کے طور پر اگر لفظ میں حقیقی معنی اور مجازی معنی اگر ہم تغلیب کو مجاز مان لیں تو اس طور پر حقیقت اور مجاز کا جمع ہونا جائز ہے عمومی مجاز کے طور پر۔ لہذا دو جواب ہو گئے، ایک علی سبیل الانکار اور دوسرا علی سبیل التسلیم۔ شارح کہتے ہیں کہ تغلیب کا ایک وسیع باب ہے قرآن مجید میں، بکثرت اس کا استعمال ہے۔ اس پر مثالیں متفرق کی ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی تصنیف سیر کبیر میں اس پر مثالیں متفرق کی ہے کہ اگر کوئی حربی آدمی امام المسلمین سے امن طلب کر کے یہ کہے آمنونی علی بنیہ، مجھے میرے بیٹوں سمیت امن دے دو، آمنونی علی بنیہ، اور حال یہ ہو کہ وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ، امن طلب کیا بنون کے لیے، آمنونی علی بنیہ، اور حال یہ ہو کہ اس کے بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں، تو اس امن میں جیسے یہ امن جیسے بیٹوں کو شامل ہوگا، ان کے بیٹیوں کو بھی امن ملے گا، ان کی بیٹیاں بھی امن میں داخل ہوں گی۔ اس لیے کہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور جمع مذکر کے صیغے میں مذکر کو غلبہ دیا جاتا ہے مؤنث پر، اس لیے عورتیں بھی شامل ہوں گی، داخل ہوں گی۔ اس لیے یہ امان یہ عام ہو جائے گا اور دونوں فریقوں کو شامل ہوگا، کیونکہ اختلاط ہے، بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کہے آمنونی علی بناتی، مجھے میرے بیٹیوں پر امن دے دو، اور ان کے بیٹے ہو ہی نہیں، صرف بیٹیاں ہوں، ان کی بیٹیاں
ان کی بیٹیاں نہ ہوں، صرف بیٹے ہوں، تو یہ بیٹے بنات میں داخل ہو جائیں گے؟ مؤنث کا صیغہ مذکر کو شامل نہیں، لہذا بیٹے امن میں داخل نہیں۔ اور اگر اس کے بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں، دونوں ہوں، لیکن جس صیغے سے امن طلب کیا ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے، آمنونی علی بناتی، اور اختلاط ہے، بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، تو یہ امن صرف بیٹیوں کو ملے گا، بیٹوں کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ عورتوں کو مردوں پر غلبہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ تابع ہے، وہ متبوع نہیں، لہذا یہاں تغلیب نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ امن صرف بیٹیوں کو شامل ہوگا، بیٹوں کو شامل نہیں۔ لیکن اگر وہ صرف یہ کہے آمنونی علی بنیہ، مجھے میرے بیٹوں پر امن دے دو، اور حال یہ ہو کہ ان کی بیٹیاں ہوں بیٹے نہ ہوں، بیٹیاں ہوں بیٹے نہ ہوں، لیکن صیغہ جمع مذکر کا ذکر ہے، تو اب بیٹیاں اس امن میں داخل نہیں ہوں گی۔ یہ جو بیٹوں کو امن مل گیا ہے، اگرچہ اس کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن امن اس نے بیٹوں کے لیے طلب کیا، بیٹیوں کے لیے نہیں، اس لیے یہاں چونکہ اختلاط ہے ہی نہیں، تو ہم مردوں کو عورتوں پر غلبہ کیسے دیں؟ مرد ہے ہی نہیں، اس لیے بیٹیاں اس امن میں داخل نہیں ہوں گی۔ وہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ یہاں یہ بات ختم ہو گئی، یہ بات حقیقت اور مجاز کی ایک طویل بحث الحمدللہ ختم ہو گئی۔